اور بعض نے کہا کہ یہود کے بغل کی طرح کوئی بغل بناؤ۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کسی شخص کو نماز کا اعلان کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کھڑے ہو کر نماز کا اعلان کرو۔ اب میں اپنے سننے والوں کو ذرا دیکھیں، بار بار میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں۔ اس حدیث سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز کا اعلان کرو؟ کہاں سے آئی اذان؟ کس طرح پتہ چلی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آپ کے سامنے وہ ابتدا والی حدیث بیان نہ کرتا اور آپ صرف یہ بخاری کو اٹھا کر شروع ہو جاتے پڑھنا، تو کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی؟ کس نے اذان کے کلمات بیان کیے؟ کیا جبریل امین سرکار کے پاس آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے اذان دیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جی بخاری کو پڑھیں گے تو سب کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں، لیکن آپ کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے ہر حدیث کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو بخاری پڑھی ہوئی ہے، غیر عالم ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت سارے ملتے ہیں کہ انہیں جب درس قرآن کی دعوت دیں، درس حدیث کی، کہتے ہیں جی میری تو پوری لائبریری بنی ہوئی ہے، میں نے بخاری 2 دفعہ پڑھی ہوئی ہے۔ بھائی 2 دفعہ بخاری پڑھنے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ کیا 2 دفعہ بخاری پڑھ کر انسان اتنا پرفیکٹ، اتنا کامل اور تمام علوم میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ علماء کی صحبت سے بے نیاز ہو جائے؟ پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا بھائی جان تو ہر ایک اپنے گھر میں بخاری رکھ کر اور وہ بہت بڑا عالم عید المفتی بن جاتا۔ پھر تو ایک ایک گھر کے اندر 10 12 عالم ہوتے، ایک ایک محلے کے اندر 50 مفتی ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو خالی بخاری پڑھ کر آپ کو تھوڑی سی معلومات ضرور ہوں گی، وہ بھی ایسی معلومات کہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے امور میں، ہر ایک میں نہیں، بہت سے امور میں ناقص معلومات، کیونکہ آپ کو وہ کامل اس وقت ہوں گے جب اس سے متعلق دیگر حدیثیں آپ پڑھیں گے۔ اب یہی جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم کسی شخص کو نماز کا اعلان کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ تب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بلال کھڑے ہو کر نماز کا اعلان کرو۔ تو بھئی کہاں کو کس چیز سے اعلان کریں، کہاں سے اذان آ گئی وغیرہ وغیرہ، تو بہت سارے کویسچنز بیدار ہوں گے جس کا جواب بخاری کی حدیث نہیں دے رہی ہے۔ یہ ہوا کہ صرف ایک کتاب حدیث یا چند کتب حدیث پڑھ کر انسان کبھی بھی کسی ایک مسئلے کے متعلق تمام صحیح اور ضروری معلومات جمع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ شعبہ علماء اسلام کے سپرد ہی کیا جائے، اور جیسے کہ ہے یہی بہتر ہے۔ اگر عوام اس میں دسترس کرنے کی کوشش کرے گی تو ٹھوکر کھائے گی، نقصان ہوگا، غلط چیز آپ بعض اوقات اختیار کر لیں گے، یا غلط نہیں ہوگی، ہے صحیح لیکن نقص کے ساتھ، کمی کے ساتھ، اور انسان اپنی کم علمی کی بنا پر اس کمی کو پہچان نہیں پاتا کہ اس میں کیا کمی ہے، اور اس طرح جب ایک ناقص چیز کے ساتھ، یا میں اس کو کہوں گا ناقص سے آپ یہ سمجھے کہ خراب، ناقص مینس نامکمل شے کے ساتھ اگر کوئی دلیل طلب کرنے کی کوشش کرے گا